اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے میلاد شریف کی محافل منعقد کر کے یوم ولادت منانا ثابت نہیں تو کیا ایسا کرنا ناجائز ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جشن ولادت نہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منایا، نہ ہی خلفائے راشدین میں کسی نے منایا، لہٰذا یہ بدعت ہے، اور حدیث میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے جس کا انجام جہنم ہے۔ برائے کرم اس کا تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ جواب: کسی کام کے ناجائز ہونے کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ یہ کام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیا، بلکہ مدار اس بات پر ہے کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا نہیں۔ اگر منع فرمایا ہے تو وہ کام ناجائز ہے، اور منع نہیں فرمایا تو جائز ہے، کیونکہ فقہ کا یہ قاعدہ بھی ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، ترجمہ تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہیں، یعنی ہر چیز مباح اور حلال ہے۔ ہاں، اگر کسی چیز کو شریعت منع کر دے تو وہ منع ہے، یعنی ممانعت سے حرمت ثابت ہوگی، نہ کہ نئے ہونے سے کہ یہ چیز نہیں ہے تو اس لیے حرام ہے۔ یہ قاعدہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ باقوال فقہاء سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس امر کی شرع میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جس کو اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا وہ معاف ہے، تو کلفت میں نہ پڑو۔ حدیث پاک میں ہے، ترجمہ: حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا، اور جس پر خاموشی فرمائی وہ معاف ہے۔ چونکہ محافل دینیہ منعقد کر کے عید میلاد منانے کی ممانعت قرآن و حدیث اقوال فقہاء نیز شریعت میں کہیں بھی وارد نہیں، لہذا جشن ولادت منانا بھی جائز ہے، اور صدیوں سے علماء نے اسے جائز اور مستحسن قرار دیا ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ربیع الاول چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، لہذا اس میں تمام اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی راتوں میں صدقات اور اچھے اعمال میں کثرت کرتے ہیں، خصوصاً ان محافل میں آپ کی میلاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ محفل میلاد کی یہ برکت مجرب ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سال امن کے ساتھ گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اپنا فضل و احسان کرے جس نے آپ کے میلاد مبارک کو عید بنا کر ایسے شخص پر شدت کی جس کے دل میں مرض ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ القوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محفل میلاد کا انعقاد تمام عالم اسلام کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ اس کی راتوں میں صدقہ خوشی کا اظہار، اور اس موقع پر خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ظاہر ہونے والے واقعات کا تذکرہ مسلمانوں کا خصوصی معمول ہے۔ امام جمال الدین القطانی لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن نہایت ہی معظم، مقدس اور محترم مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک اتباع کرنے والے کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا، لہٰذا ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اور حسب توفیق خرچ کرنا نہایت مناسب ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہر نیا کام گمراہی ہے درست نہیں، کیونکہ بدعت کی ابتدائی طور پر دو قسمیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ نیا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، جیسے مولد شریف کے موقع پر محفل میلاد، جلوس، سالانہ قرات کی محفل کے پروگرام، ختم بخاری کی محفل وغیرہ۔ بدعت سیئہ وہ ہے جو کسی سنت کے خلاف یا سنت کو مٹانے والی ہو، جیسے غیر عربی میں خطبہ، جمعہ و عیدین۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ القوی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد نکلا اور ظاہر ہوا بدعت کہلاتا ہے۔ پھر اس میں سے جو کچھ اصول کے موافق اور قواعد سنت کے مطابق اور کتاب و سنت پر قیاس کیا گیا وہ بدعت حسنہ کہلاتا ہے، اور جو ان اصول و قواعد کے خلاف ہو اسے بدعت ضلالت کہتے ہیں، اور کل بدعت ضلالہ کا کلیہ اس دوسری قسم کے ساتھ خاص ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں نئی اور اچھی چیز ایجاد کرنے والے کو تو ثواب کی بشارت ہے۔
چنانچہ مسلم شریف میں ہے ترجمہ، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تمام کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور ان کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ جشن ولادت منانا بھی ایک اچھا کام ہے جو کہ سنت کے خلاف نہیں بلکہ عین قرآن و سنت کے ضابطوں کے مطابق ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمت پر خوشی کا حکم خود قرآن پاک نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا یوم میلاد روزہ رکھ کر مناتے، چنانچہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا، مختلف جائز طریقوں سے اظہار مسرت کرنا اور محافل میلاد کا انعقاد کر کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے ان پر مسرت و مبارک لمحات کو یاد کرنا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت ہے، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ مزید تفصیل کے لیے علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ فرمائیں۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔